دوسرا کلمہ جسے ہم نجات کا کلمہ کہتے ہیں، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں مسٹر مکاش واسطی کو کہ وہ آئیں اور دوسرا کلمہ پیش کرنے میں رہنمائی کریں۔ المسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو مبارک جمعہ مبارک ہو۔ میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیں اور لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 23واں باب، اس کی 39ویں آیت سے 43ویں آیت تک میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے، ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے؟ اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور کلام کی پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی پاس میں ہم سب اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس آسمانی جلالی باپ، تیرے حضور میں آ کر تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس خوبصورت موقع کے لیے جو تو نے ہم سب کی زندگیوں میں بخشا، کہ ہم ایک بار پھر خداوند تیرے حضور میں آ سکیں، تیرے نام کو لے سکیں، تیری ہم ستائش کر سکیں۔ خاص طور پر دعا مانگتے ہیں کہ آج جتنے بھی کلمات تیرے حضور میں تیرے بندوں کے سامنے پیش کیے جائیں، وہ ہم سب کی زندگیوں میں باعث برکت ہوں، اور ہم سب کو بہت ساری برکات دے کر اپنے گھر سے ہمارے گھروں میں روانہ کر۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اس سے پہلے کہ ہم دوسرے کلمے کی تشریح اور تفسیر سنیں، ہم ان سارے ایونٹس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں گے اور اس ٹائم لائن کو ایک بار ریوائز کریں گے جس میں یسوع مسیح کو تکلیفوں میں سے گزارا گیا۔ جمعرات کی رات یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کا کھانا کھانے کے بعد زیتون کے پہاڑ پر جاتے ہیں۔ قریب 11 بجے کا رات کا وقت ہے، اور وہاں پر وہ گتسمنی باغ کے علاقہ میں جاتے ہیں، اور ان کی جانکاری کا وقت ہے، اور وہاں پر وہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور وہاں سے واپسی پر یسوع مسیح اس ایونٹ میں پہلی بار غمگین ہوتے ہیں جب وہ اپنے شاگردوں کو سویا پاتے ہیں۔ 11 سے 1 بجے کے دوران یسوع مسیح کا جانکاری کا وقت ہے، اور 2 بجے کے قریب یسوع مسیح کو، صبح کے 2 بجے کے قریب یسوع مسیح کو ان کا پکڑوانے والا یہودا ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ اور رومی سپاہیوں اور کہنوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور یسوع مسیح کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ 3 بجے کے قریب یسوع مسیح، اور اسی کے دوران وہ سارے واقعات ہوتے ہیں کہ جب پطرس یسوع مسیح کو ایک بچانے کی ناکام کوشش کرتا ہے اور یسوع مسیح ہی اس کوشش کو ناکام کرتے ہیں۔ 3 بجے کے قریب یسوع مسیح کو سنہدرین میں صدر عدالت میں لے جایا جاتا ہے، اور جہاں پر مرغ 3 بار بانگ دیتا ہے۔ 3 سے 5 کے درمیان، صبح کے 3 سے 5 کے درمیان سپاہی یسوع مسیح کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، اور یہ سارا ماجرا قیافہ کے محل میں، اس کے صحن میں یہ سارا ماجرا ہوتا ہے۔ 6 بجے کے قریب یسوع مسیح پر موت کا پہلا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ جب یسوع مسیح سے کاہن پوچھتے ہیں کہ کیا تو مسیح ہے، تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو آپ کہتا ہے، اور پھر کاہن کہتے ہیں کہ اب کسی شہادت کی، کسی گواہی کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ یسوع مسیح کو پلاطوس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پلاطوس یسوع مسیح کو ہیرودیس کے سامنے پیش کرنے کا کہتا ہے، اور ہیرودیس بھی ہم پھر کلام میں سے پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو
ٹھٹوں میں اڑاتا ہے اور انہیں سنپ کرنے کی ان کو کوشش کرتا ہے۔ 7 بجے کے قریب جب یسوع مسیح کو ہیرودیس کے ساتھ پیلاطس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے دوبارہ سے، تو پیلاطس، ہم سب جانتے ہیں کہ پیلاطس کی بیوی کو ایک خواب آیا کہ یسوع مسیح ایک راست باز شخص ہے اور اس کو سزا نہ دینا، جس کی بنا پر وہ یسوع مسیح کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ناکام کوشش کرتا ہے، اور برابا کو اور یسوع مسیح کو یہودی قوم کو چننے میں سے انہیں کہتا ہے، لیکن وہ برابا کو چن لیتے ہیں۔ پھر یسوع مسیح کو کوڑے لگا کر بھی چھوڑ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن مجمع یہ درخواست کرتا ہے یا یہ شور مچاتا ہے کہ یسوع مسیح کو سزا دی جائے۔ کہ یسوع مسیح پر موت کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور 8:30 بجے کے قریب یسوع مسیح کو، صبح کے 8:30 بجے کے قریب یسوع مسیح کو ایک بھاری صلیب کے ساتھ کلوری کے مقام پر روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم رومن پنشمنٹس کو یا رومن سزاؤں کو اسٹڈی کریں یا ان کی ریسرچ کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو صلیب کی سزا ہوتی تھی اس وقت میں، وہ ایک اذیت ناک موت، جس کو سلو ڈیتھ کہا جاتا تھا۔ انسان پورا دن اس پر لٹکا رہتا تھا اور اس کی جان جو ہے وہ آہستہ آہستہ نکلتی تھی اور بڑی ایک اذیت ناک موت دی جاتی تھی۔ 9 بجے کے قریب، 9 سے 9:30 بجے کے قریب یسوع مسیح پہلا کلمہ بولتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور 10 بجے کے قریب یسوع مسیح دوسرا کلمہ بولتے ہیں کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ 2 ڈاکو یسوع مسیح کے ساتھ کلوری کے مقام پر لٹکائے گئے ہیں۔ دونوں ڈاکو کی فطرت کیا ہے؟ ڈاکو کی فطرت میں لوٹنا، ڈاکہ ڈالنا، چھیننا، یہ سب ڈاکو کی فطرت ہے۔ اور ہم اس واقعے میں سے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاکہ ان دونوں ڈاکوؤں کی زندگی کا آخری ڈاکہ ہے، لیکن ان دونوں ڈاکوؤں کے طریقہ کار میں بہت ہی فرق ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلا ڈاکو یسوع مسیح سے کیا کہتا ہے؟ پہلا ڈاکو یسوع مسیح کو تانا دے کر کہتا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو ہم کو بھی بچا اور اپنے آپ کو بھی بچا۔ عزیزوں، ایک ایسی پرسنالٹی ہمیں اس وقت نظر آتی ہے جو اس سے پیچھے بھی یہ چاہتی تھی کہ یہ جو مشن لے کر یسوع مسیح اس دنیا پر آئے ہیں، یا یہ جو نجات کا ایک پروسیس چل رہا ہے، اس کو روکا جائے۔ اگر ہم اسی سے ملتا ہوا ایک واقعہ دیکھیں کلام مقدس میں سے، تو مرکز کی انجیل میں ہمیں یہ ایک واقعہ ملتا ہے، جب 8واں باب اس کی 33ویں آیت میں، جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے مسلوب کیا جائے گا، مجھے گرفتار کیا جائے گا، تو پطرس جو یسوع مسیح کا ایک جنونی شاگرد ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ یسوع کو ملامت کرتا ہے کہ ایسی بات دوبارہ نہ کرنا، اور یسوع مسیح اس اسپیسیفک پرسنالٹی کو اس ٹائم مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ اور ہم لوگ اس واقعے میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہی پرسنالٹی ڈاکو میں سے ہو کر یسوع مسیح کو کیا کہتی ہے کہ کیا تم مسیح نہیں؟ دوبارہ سے آزمانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر یسوع مسیح اس کی سن لیتے اور صلیب پر سے نیچے اتر آتے تو یہ ڈاکہ جو ڈالا گیا، یہ میری اور آپ کی نجات پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اگر یسوع مسیح صلیب پر سے نیچے اتر آتے تو میرا نہیں خیال کہ ہم سب اس وقت اس چرچ میں بھی بیٹھے ہوتے۔ اور جو ایک پورا پروسیس امینول پروجیکٹ جو خدا نے ہمارے لیے بنایا، علم سے بیشتر تیار کیا کہ ہم انسان کو بچائیں گے، جب کچھ بھی نہیں تھا تب ہی یہ پروجیکٹ موجود تھا کہ ہم لوگ انسان کو بچائیں گے، ہم انسان کو بچائیں گے۔ وہ سارا پروجیکٹ فلاپ ہو جاتا اگر یسوع مسیح صلیب پر سے اتر آتے۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے پہلے ڈاکو کو اگنور کیا، ایک بار جواب دیا، پطرس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایک بار جواب دیا، دوسری بار اسے اگنور کیا، لیکن دوسرا ڈاکو جو ہے اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہتھیار یا اس کے ویپنز جو ہیں وہ بہت فرق ہے، اس کے ڈاکے ڈالنے میں بہت فرق ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ دوسرے ڈاکو نے کیا کہا؟ دوسرے ڈاکو نے یسوع مسیح سے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، اور اس سے پہلے وہ ایک اور
کام کرتا ہے. وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے کہتا ہے کہ ہم تو گناہ گار ہیں اور اس کی ہی سزا پاتے ہیں، یہ تو بیچا ہے. تو ہمیں اس کے ویپنز اس ڈاکے میں نظر آتے ہیں. پہلا، اس نے اپنے گناہوں کا اقرار یسوع مسیح کے سامنے کیا اور پھر اس کو اپنی زندگی کا ہولڈ دیا اور کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، اس کو بادشاہ مان لیا. اور اگر ہم دیکھیں جو ہم نے اپیرنس یسوع مسیح کے پیچھے دیکھی ہے، ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح از کمپلیٹ ہیومن، کمپلیٹ گاڈ، کامل خدا، کامل انسان پورا. اور اگر کوئی اس کو اس ٹائم دیکھتا تو دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ یار یہ ایک بادشاہ ہے اور یہ مجھے بچائے گا. اور یہ اس کا ایمان، وہ یسوع مسیح پر کیا لایا؟ ایمان لایا. اور اس کو کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. پھر یسوع مسیح نے اسے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے اسے جواب دیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میں جب اس کلمے پر ریسرچ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی تھاٹ تھی کہ میں ان دونوں ڈاکوؤں میں سے کون سا ڈاکو. اور یہی تھاٹ میں آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ ہم کون سے ڈاکو ہیں. کہیں ہم پہلے ڈاکو تو نہیں جو دوسروں کی نجات کو چھین لیتے ہیں یا ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. کس طرح ہم دوسروں کی نجات پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے. کہیں ہم نیک اعمال کے پیچھے جا کر لوگوں کو ان کی زندگیوں پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش تو نہیں کرتے. نیک اعمال جس طرح ہم یہ کام بھی کر لیں، ہم یہ نیک اعمال بھی کر لیں اور ہم نجات پائیں گے. اچھی بات ہے، کرنے چاہیے نیک اعمال، لیکن نیک اعمال کو اپنی نجات کے ساتھ ایسوسیٹ کر لینا یسوع مسیح کے اس کفارے کو ڈی ایکٹیو کرتا ہے جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے کلوری کے مقام پر دیا. اگر میرے ساتھ آپ کلام مقدس کو کھولیں اور افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب، 8ویں آیت میرے ساتھ پڑھیں. یہاں لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے. دوسرا ڈاکو کیا لاتا ہے؟ یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے. ایمان ہی کے وسیلہ سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. ہم جس کمیونٹی میں رہتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ 2 راستے آپ کو دکھا دیے گئے، ایک بدی کا رستہ ہے، ایک نیک اعمال کا رستہ ہے، اور خدا نے دکھا دی ہے. بس اب خدا پیچھے ہٹ گیا ہے اور اب آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی نجات ڈھونڈو جا کے. نہیں، مسیحت کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ آپ کا خدا آپ کو پکڑ کر واپس لاتا ہے. شرط کیا ہے؟ آپ کو، اگر آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ان ویپنس کو یوز کریں جو دوسرے ڈاکو نے استعمال کیے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں. نجات آپ کو مل چکی ہے، کفارہ آپ کا ہو چکا ہے. یسوع مسیح نے آپ کے کفارے پر ڈاکہ ڈلنے نہیں دیا، کفارہ آپ کا ہو چکا ہے. کرنا آپ نے کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے. اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جو ہم لوگ، جس طریقے سے ہم دوسروں کی نجات پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ نہیں، ایک مشہور طریقہ کار ہے جو تیل پانی ہم استعمال کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارا جادوگری، چھری پانی، جو مرچ ہے، مارنا شارنا، جو بھی پالا ٹیکا ادھر ادھر. یسوع مسیح کی نجات آپ ری ایکٹیو کرتے ہیں اس طرح. اگر ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے تو یسوع مسیح کا کفارہ پیچھے رہ گیا. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا ہولڈ دینا ہے اور اس کے سامنے کھل کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، جیسے دوسرے ڈاکو نے کیا. ایک ٹرم بڑی مشہور ہے مسیحیت میں کہ خداوند میرے دانستہ اور نادانستہ گناہ معاف فرما. میرا نہیں خیال کوئی گناہ نادانستہ ہوتا ہے، سب گناہ دانستہ طور پر ہی ہوتے ہیں. لیکن کرنا کیا ہے؟ کفارہ آپ کے پاس موجود ہے، یسوع مسیح کی وہ نجات آپ کے پاس موجود ہے. آپ نے روز کھل کر اپنے گناہوں کا یسوع مسیح کے سامنے اقرار کرنا ہے، اس کے وسیلہ سے اپنے باپ کے سامنے جھکنا ہے اور اقرار کرنا ہے. تب وہ آپ سب سے کہنے کو تیار ہے. وہ جس مرضی اپیرنس میں ہو یا آپ جس مرضی اپیرنس میں ہو، وہ آپ کو یہ کہنے کو تیار ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. خدا مند آپ کو برکت دے.